ایک ایسا جنازہ جس کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے، ایک ایسی میت، ایک ایسا مردہ جس نے دیکھا اس کی روح کانپتی گئی، ایک ایسا جنازہ جس کی وجہ سے مجمع لگ گیا، بھیڑ لگ گئی۔ آخر کیا قصہ ہے، کیا واقعہ ہے دوستو؟ ایک آدمی تھا، اس کے باپ کا جب انتقال ہوا تو وہ اس کو موزے ہوتے ہیں نا، موزے شوق سے موزے پہنا کر دفن کر رہا تھا، یعنی کہ ایک مردے کے پیر میں موزے ڈال کر اس کو دفن کرنے چلا تھا۔ لیکن جب مولاناؤں نے، علماء کرام نے یہ بات دیکھی، یہ دیکھا کہ میت نے، مردے نے موزے پہن رکھے ہیں، تو انہوں نے صاف منع کر دیا کہ نماز جنازہ ہرگز نہیں ہوگی، نماز جنازہ ہرگز نہیں ہوگی، میت نے موزے پہن رکھے ہیں اور یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف کام نہیں ہو سکتا۔ وہ آدمی اپنی ضد پر تھا کہ آپ نہیں پڑھائیں گے، میں دوسرا بلاؤں گا، اور اس نے دوسرا بلایا مولانا۔ ان کو جب پتہ چلا کہ میت نے موزے پہن رکھے ہیں تو انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا کہ نماز جنازہ نہیں ہوگی، میت نے موزے جو پہن رکھے ہیں، کیونکہ ساتھ ایک کنکر بھی نہیں لے جا سکتے، تو یہ موزے کیا چیز ہے۔ آدمی بڑا ضدی تھا، اس نے اس کے بعد کچھ مولاناؤں کو پیسے کے دم پر بلایا، مولانا آئے، پیسے لیے، لیکن انہوں نے بھی جب دیکھا کہ میت نے موزے پہن رکھے ہیں صاف انکار کر دیا، ہرگز کام شریعت کے خلاف نہیں ہوگا۔ لیکن میرے دوستو مسئلہ کیا تھا، موزے کیوں پہنائے گئے، موزے پہنا کر دفن آخر کیوں کر رہا تھا یہ بندہ؟ ایک ایک بات کی جانکاری دیں گے آپ کو، آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ دراصل دوستو ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اللہ کی شوق و ذوق سے عبادت کرتے تھے، اور اس سب کے ساتھ ساتھ دوستو وہ بڑے پیسے والے بھی تھے، اللہ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا تھا، بڑی نمازیں پڑھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، ماشاءاللہ۔ لیکن ان کا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا نوجوان تھا۔ یہ آدمی تو بڑے اللہ والے تھے، لیکن ان کا بیٹا ان کے جیسے ہرگز نہیں تھا۔ ان کا بیٹا دوستو ان کے پیسوں پر خوب عیاشیاں کیا کرتا تھا، مزے لیا کرتا تھا، مزے لوٹا کرتا تھا، پیسے کو ہوا میں اڑایا کرتا تھا، اس کو پرواہ نہیں تھی عبادت کرنے کی، اس کو پرواہ نہیں تھی غریبوں کی، اس کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی، اس کو پرواہ تھی تو بس عیاشیاں کرنے کی، بگڑی ہوئی اولاد۔ یہ آدمی، یہ بزرگ انسان اپنی اس اولاد کو بہت سدھارنا چاہتے تھے، لیکن سدھار نہ پائے۔ حالانکہ بزرگ ہو گئے اور ان کے مرنے کا وقت بھی عنقریب ہو گیا، لیکن پھر بھی اپنی اولاد کو سنبھال نہ سکے، سدھار نہ سکے، اس کو سمجھا نہ سکے کہ بیٹا کچھ یہ عیاشیاں، یہ پیسہ، یہ مال و دولت، یہ شہرت، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے کچھ ساتھ جانے والا نہیں ہے، مرنے کے بعد کیول خاکی کفن بدن پہ ہوگا، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ دوستو انہوں نے بہت سدھارنا چاہا اپنے اس بچے کو، لیکن نہیں سدھر پایا، عیاشی میں جو پڑ گیا تھا نا دوستو۔ جب یہ بزرگ مرنے کے عنقریب ہوئے، جب ان کو پتہ لگنے لگا کہ اب میں مرنے ہی والا ہوں، اب میں بچوں گا نہیں، تو اس نے اپنی اس اولاد کو، اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کو پاس بلایا، بیٹا اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں، بیٹا میری تجھ سے ایک گزارش تھی، میری ایک فرمائش تھی، کیا تو پوری کرے گا؟ بیٹا کہنے لگا کتنا بھی بگڑا ہوا صحیح میں، لیکن آپ کی آخری جو اچھا ہے، آپ کی آخری فرمائش ہے، ضرور پوری کروں گا، آپ بتائیں کیا کرنا ہے، آپ چاہیں تو میں زمین و آسمان آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں، آپ خواہش بتائیں۔ بیٹا میری اتنی بڑی خواہش نہیں ہے، بس چھوٹی سی ایک گزارش ہے، میں مرنے والا ہوں، جب میرا انتقال ہو جائے، اس کے بعد جب میرا جنازہ قبرستان میں جانے لگے، جب مجھ کو دفن کرنے لگیں، جب مجھ کو غسل دینے لگیں، اس وقت غسل کے بعد تم مجھے یہ میرے جو پرانے سے موزے ہیں، ان موزوں سے مجھے بہت پیار ہے، یہ میرے پرانے موزے میرے پیر میں پہنا دینا، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، میری یہ آخری اچھا تھی، مجھے موزے پہنا دینا۔ بیٹا کہنے لگا آپ کی چھوٹی سی ہے، میں پوری کروں گا آپ کی اچھا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو میں موزے پہنا دوں گا۔ اس بزرگ کا دوستو انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد ان کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد فوراً ہی چپکے سے اس آدمی نے اپنے باپ کو موزے پہنا دیے، وہ پھٹے ہوئے موزے جو بتا کے گئے تھے وہی موزے اس آدمی کو پہنا دیے، اور اس کے بعد
جب نماز جنازہ کے لیے لے کر گئے اور جب علماء کرام نے مولانا صاحب نے نماز جنازہ پڑھانا چاہی تو ان کی نظر ان موزوں پر پڑ گئی. جب موزے پر پڑ گئی تو کہنے لگے یہ موزے کیوں پہنائے ہیں؟ بیٹا کہنے لگا آپ مت دیکھیے اس چیز کو، آپ نماز پڑھائیے. بولے نہیں مجھے بتائیے کیوں پہنائے موزے؟ کہنے لگا یہ میری باپ کی آخری خواہش تھی، میں نے اس لیے ان کو موزے پہنائے. کہنے لگے یہ تو شریعت کے خلاف ہے. مولانا بولے یہ شریعت کے خلاف ہے، آپ نے کیوں پہنائے ہیں؟ یہ موزے کیا آپ ایک ذرہ برابر چیز بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے مرنے کے بعد؟ موزے کیوں پہنائے ہیں؟ کہنے لگا آپ کو نماز پڑھانا ہے تو پڑھائیے ورنہ مت پڑھائیے، دوسرا مولانا بلا لیں گے لیکن موزے نہیں اتریں گے. فی الحال وہ مولانا صاحب چلے گئے. دوسرے علماء کرام کو بلایا گیا. ان کو بھی جب پتہ چلا آنے کے بعد کہ موزے پہن رکھے ہیں میت نے تو صاف انکار کرتے ہوئے کہہ دیا نماز جنازہ نہیں ہوگی، میت نے موزے پہن رکھے ہیں. اس کے بعد لڑکا بڑا ضدی تھا، کچھ مولاناؤں کو پیسے کے دم پر بلانا چاہا لیکن وہ بھی آئے، پیسے لیے انہوں نے. لیکن اس کے بعد جب انہیں بھی پتہ لگا کہ میت نے موزے پہن رکھے ہیں اور یہ شریعت کے خلاف ہے، کتنا بھی بڑا مولانا کیوں نہ ہو اگر شریعت کے خلاف کام کرے گا تو پکڑا جائے گا، انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا میت نے موزے پہنے اس لیے نماز جنازہ نہیں ہوگی. اب لڑکا بڑا پریشان ہو گیا، پیسے کے دم پر بھی کام نہیں بن پا رہا ہے، کسی بھی بیس پر کام نہیں بن رہا ہے، اور یہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی. پریشان ہو گیا کیا کروں؟ ایک چھوٹی سی اپنے باپ کی خواہش پوری نہیں کر پا رہا ہوں، میں نے ان سے وعدہ لے لیا تھا. یہ سب چل ہی رہا تھا دوستو. اس کے بعد اس کے گھر کا ایک نوکر بھاگتا ہوا آیا اس آدمی کے پاس اور آ کر اس کو ایک لیٹر دے دیا، ایک خط دے دیا ہاتھ میں. کہنے لگے یہ آپ کے والد نے مجھے دیا تھا، انہوں نے کہا تھا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا ہو اور وہاں پر مسئلہ چل رہا ہو موزے تب یہ لیٹر میرے بیٹے کو دے دینا. بیٹے نے لیٹر لیا اور جب لیٹر کو پڑھا، اللہ اکبر، اس لیٹر کو جب پڑھا تو بیٹے کی سمجھ میں پوری بات آ گئی. اس لیٹر کو پڑھتے ہی وہ حیران رہ گیا، چونک گیا، اس کی روح کانپ گئی. یہ سب کیا ہے دوستو؟ اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا میرے بیٹے، او میرے بیٹے، میری زندگی گزر گئی لیکن میں تجھے سنبھال نہیں پایا، تجھے سدھار نہیں پایا. میں نے اپنی زندگی میں بہت عبادت کی، بہت لوگوں کی مدد کی، بہت پیسہ بھی خرچ کیا اللہ کی بارگاہ میں، ہر طریقے سے پیسہ کیا، مجھے ہر چیز سے نوازا تھا اللہ نے، میرے پاس ہر نعمت تھی دنیا میں. لیکن اب میں مر چکا ہوں تو اس کے بعد میں ایک یہ پھٹے ہوئے موزے بھی اپنے ساتھ لے نہیں جا پا رہا ہوں. مرنے کے بعد میں اپنے ساتھ یہ اپنے پرانے پھٹے ہوئے موزے بھی نہیں لے جا پا رہا ہوں. تو تم مجھے یہ بتا دو، تم اپنی یہ عیاشیاں، یہ اپنے مزے، یہ اپنی گاڑی، اپنے بنگلہ، اپنی گاڑیاں، یہ پیسہ، یہ شان و دولت، مال و دولت کہاں لے کر جاؤ گے؟ یہ روپیہ تم سنبھال کر رکھتے ہو، عیاشیوں میں اڑاتے ہو، کہاں لے کر جاؤ گے؟ مرنے کے بعد ایک پھٹا ہوا موزہ بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے تو ان پیسوں کو کہاں لے جاؤ گے؟ بیٹا یہ خط پڑھتے پڑھتے رونے لگا، اللہ اکبر، کیونکہ اس کے سمجھ میں پوری بات آ چکی تھی. میرے بیٹے میں نے تجھے سمجھایا تھا غریبوں کی مدد کیا کرو، اچھے اعمال کیا کرو، وہی ساتھ جاتے ہیں، اس کے علاوہ ایک پیسہ بھی ساتھ نہیں جاتا. بیٹے کے سمجھ میں پوری بات آ چکی تھی، فوراً اپنے باپ کے پیروں سے موزے نکال دیے. اس کے بعد نماز جنازہ ہوئی، بالکل اچھے طریقے سے دفینہ ہوا. اس کے بعد بیٹا دھیرے دھیرے سنبھلتا سدھرتا چلا آیا، یہ غریبوں کی مدد کرنے لگا، اللہ کی عبادت کرنے لگا. اور اس کے سمجھ میں ساری بات آ گئی تھی کہ بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، اور اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا.